نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ حاکم مطلق بھی ہے، ان الحکم الا للہ الا لہ الحکم لا یشرک فی حکمہ احدا، اور عامر مطلق بھی ہے، اسی کے لیے امر ہے، الا لہ الخلق والامر۔ میں جان بوجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں کہ عامر ہمارے ہاں اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا، عامریت بری شے نہیں، اللہ تو عامر ہے۔ جیسے تکبر اچھی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تکبر کرتا ہے، اس کے لیے کبریائی ہے اور وہ تکبر کرتا ہے، وہ اس کی ذات کو وہ جامہ جو ہے زیب دیتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے نہیں۔ تو عامر مطلق اللہ ہے۔ البتہ یہ جو دو عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر، عالم امر میں اللہ کے احکام آنن فانن ان کا ظہور ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، no time is involved whatsoever۔ اسی طریقے سے عالم خط جو ہے اس میں یہ اٹ از دی رول، یہ قانون ہے، اس میں وقت ضرور لگتا ہے۔ چنانچہ کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کتنے مقامات پر 6 دنوں میں، وہ دن ہمارے تو نہیں تھے، وہ تو کوئی آفاقی دن ہے، 6 ایپکس کہہ لیں ان کو، 6 ملینیمز کہہ لیں، جو بھی چاہیں کہ۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے نبوت و رسالت کا آغاز پہلے انسان سے حضرت آدم سے ہوا، لیکن اسے بھی تدریجاً تکمیل کو پہنچنے میں 7-8 ہزار برس لگے، حضرت آدم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ جیسے جیسے انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں نشو و نما پاتی گئی، ایسے ایسے ہدایت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ جیسے جیسے انسانی تمدن میں ارتقاء ہوا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر بھی اس کی تکمیل کے مراحل ہوئے، یہاں تک کہ حضور پر آ کر اتمام نعمت ہدایت بھی ہو گیا اور اقبال و تکمیل دین حق بھی ہو گیا۔ اس کے لیے میں نے میرے اپنے ذوق کے حوالے سے وہ باتیں جو میں نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائی تھی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ جو حضور کی آمد سے پہلے جو نور ہدایت تھا دنیا میں، وہ چاند کی کا مشابہ تھا۔ چاند کی روشنی تو ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے سورج کی روشنی کا تو مقابلہ نہیں ہے، اور وہ گویا کہ ایک طویل رات تھی جس میں چاند جو ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نبوت جو ہے وہ بھی بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا واللیل اذ ادبر، اب وہ رات جو ہے پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے، اور اس کے بعد بس صبح اذا اسفر، صبح طلوع ہو گئی ہے۔ اب جو سورج ہے ہدایت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کی شکل میں ظاہر ہو گیا، تو یہ تدریجاً ہے۔ فرمایا نذیرا للبشر، اور یہ جو بعثت محمدی ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ سب جو ہے وہ عرب کے لیے نہیں، للبشر، بشر کا لفظ آیا، نذیرا للبشر منکم من یتقدم او یتأخر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دین قائم کر دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کامل اور مکمل، 30 برس وہ کامل اور مکمل شکل میں نازل موجود رہا، نافذ رہا۔ پھر اس کے اندر تدریجاً
زوال آنا شروع ہوا، جس کو حضور نے فرمایا تھا ایک حدیث میں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ اجنبی سی شے تھی، لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے، کیا نئی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم جہاں حضور کی بعثت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں تو کوئی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا کچھ ٹریس بھی موجود نہیں رہا تھا۔ شرک کے گھٹا ٹوپ وغیرہ، آخرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، تصور ہی نہیں، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی کتاب۔ تو انہیں بڑا عجیب سی بات لگی، یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے بدأ الاسلام غریبا، پھر یہ ہوا ہے کہ اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اب وہ ظاہر بات ہے جب اسلام غالب ہو گیا، اسلام کا نظام قائم ہو گیا، سبھی اس کے جاننے پہچاننے والے ہو گئے۔ لیکن فرمایا انہوں نے عنقریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ وہ اجنبی ہونے کا عمل اس کا جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا۔ لیکن 14 صدیوں میں تجدید کا عمل بھی جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا۔ ہر صدی کے اندر مجدد آئے، اور رفتہ رفتہ تجدید کا یہ عمل بھی 1400 برس میں پورا ہو رہا ہے، اور اب دنیا کھڑی ہے تجدید کامی کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اب اس تکمیل جو دین کی ہو گئی تھی حضور کے ہاتھوں، اسی طرح کی تکمیل دوبارہ ہونی ہے، اور اب وہ گلوبلائز ہونی ہے۔ ان سارے معاملات کے اندر تدریج آپ دیکھ رہے ہیں، تدریج از دی رول، یہ اچانک نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، اور وقت کے حوالے سے آئی باتیں، ہمارے پیمانے بہت چھوٹے ہیں، اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کا تو ایک دن ہمارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے، کم سے کم، ورنہ وہ دن بھی ہے کہ جو 50,000 سال کا کہا گیا ہے سورہ معارج کے اندر، وہ بھی ایک دن ہے اللہ کا، اور جو میں نے آج بنوائے ہیں وہ تو پتہ نہیں لاکھوں سال کا، کروڑوں سال کا ایک دن ہو سکتا ہے، ملینیمز جن کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ جو تجدید کامی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اب اس کی ایک جو ہے سنہری زنجیر ہے، سلسلۃ الذھب، اس زنجیر کی ایک کڑی ہے تنظیم اسلامی میں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی نئی بات ہم لے کر آئے، نہیں، قرآن تجدید کرنی ہے، وہی تو دین کی اصل تعلیم ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہی دین جو حضور نے قائم کیا تھا، اس کو اصل شکل کے اندر، کامل شکل میں دوبارہ جو ہے نافذ کرنا ہے۔ لیکن بہرحال تنظیم اسلامی اسی کام کے لیے قائم ہوئی ہے، کسی جزوی کام کے لیے نہیں، صرف اصلاحی کام کے لیے نہیں، صرف تبلیغی کام کے لیے نہیں، صرف تعلیمی کام کے لیے، یہ سارے کام ہو گئے، لیکن یہ سب اورینٹڈ ہوں گے ٹورڈز دی ریولوشن، تاکہ ایک انقلاب برپا ہو اور پورا کا پورا دین حق دوبارہ قائم ہو جائے۔ اب آج میں آگے چل رہا ہوں، ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی قوت ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی تحریک ہو، اگر وہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے کوشاں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے، اس دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کون کون سی قوتیں برسر کار ہیں، اور کون کون سی قوتیں برسر پیکار ہیں، تصادم ہو رہا ہے تو کن کن کے مابین ہو رہا ہے، فعال اگر کوئی ہے تو کون کون ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا پیش قدمی کر رہے ہیں، پھر خاص طور پر اپنے ملک کے حالات جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے، یہاں کون کون سی قوتیں ہیں، یہاں کیا کام ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ایک واضح شعور ہونا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہو۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ ہمیں 2 سطحوں پر سمجھنا ہوگا، ایک ہے عالمی سطح پر، اور دوسرا ہے ایک زمینی سطح پر، ایک آفاقی سطح پر سمجھ لیجیے، ایک زمینی سطح پر۔ یہ میں 2 اس کی وضاحت ابھی کر دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے اس کے لیے آج آیت جو پڑھی ہے سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد نمایاں ہو گیا ہے بحر میں بھی بر میں بھی۔ اب یہ ہماری زمین 2 حصوں پر مشتمل ہے، یا بحر ہے یا بر ہے، یا خشکی ہے یا سمندر ہے، تو اب کوئی حصہ بھی اس فساد سے خالی نہیں رہا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ بدلہ چکھائے، ان کی کوتاہیوں کا، ان کی غلط روی کا، اس کا بدلہ چکھائے، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ اب یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے آفاقی فساد، اس کی 3 سطحیں ہیں، یہ دجالیت کی 3 سطحیں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج صرف اشارے کروں گا، صرف ایک اضافے کے ساتھ۔ سب سے اونچی سطح کیا ہے؟ سیاسی سطح پر اللہ کو بے دخل کر دو، اللہ حاکم نہیں ہے، اب حاکم، عوام حاکم، عوامی حاکمیت،
یہ گویا کہ سب سے بڑا کلمہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ اللہ تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احد۔ الملک تو وہی ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ دیکھیے لفظ متکبر آ گیا جو میں نے کہا تھا، اللہ اپنے لیے متکبر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن انسانوں کے لیے متکبر جو ہے بڑی شے ہے، اللہ کے لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے سیاست سے، ریاست سے، حکومت سے، قانون سے بے دخل کر دو اللہ کو، کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کا کسی مذہب کے ساتھ۔ مذہب صرف انفرادی معاملہ ہے، جاؤ مسجدوں میں نماز پڑھ لو، رکوع سجود کر لو، جاؤ مندروں میں جو بھی ڈنڈوت کرنی ہو تمہیں بتوں کے سامنے کرو، یو آر فری ٹو ڈو اٹ، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور سینیگوگس، آپ جائیں اپنے گردواروں میں جائیں، اس لیے چاہے کریں جس طرح کریں، لیکن سیاست پر حاکمیت عوام کی، سیکولرزم، قانون کا کوئی تعلق کسی مذہب کسی آسمانی ہدایت کے ساتھ نہیں، وہ ہم خود بنائیں۔ یہ ہے بغاوت، ظہر الفساد، فساد بمانی بغاوت، اللہ کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے یہ، جس کا نام کیا ہے؟ عوامی حاکمیت، سیکولرزم، وطنی قومیت، یہ تین اجزاء پر مشتمل۔ اس کے نیچے ایک اور سطح ہے، یہ معاشی ہے، پورا معاشی نظام سود اور جوئے پر مبنی، جو بدترین گناہ ہے عضو قرآن، سود سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اگر باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، سن لو، آج پوری دنیا میں نظام سود، اور ساری جو آپ کے معلوم ہے کاروبار وغیرہ اور ساری فائننس مارکیٹ جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج اور اس میں جوا، یہ ساری دو چیزیں پوری معیشت۔ اور نمبر دو اور لوگ شمار کر دیجئے، سیکس کو بھی ذریعہ بنانا آمدنی کا جائز ہے، پروسٹیٹیوشن کوئی حرام شے نہیں، کوئی بری شے نہیں، سیکس ورکرز کہو انہیں، ڈونٹ کال them prostitutes، they are sex workers، اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کا ہے۔ اسی طرح نشہ آور چیزیں بناؤ بیچو، تو چار چیزیں میں نے گنوائی ہیں، سود، جوا، فحاشی، منشیات، یہ گویا کہ یہ دوسری سطح، تو یونیورسل پوری دنیا میں۔ تیسری سطح کیا ہے؟ یہ شرم، حیا، عفت، عصمت، تصورات چھوڑ دکھیا دوسری باتیں، فری سیکس، خود عورت اپنے حسن کی نمائش جس طرح چاہے کرے، who are you to stop her؟ آپ کو نی بریاں لڑکیاں جوان چلتی ہوئی اور تھرکتی ہوئی چلتی ہوئی نظر آئیں گی ان کی سڑکوں کے اوپر۔ ہمارے ہاں تو ابھی اتنی یہ وبا نہیں آئی ہے۔ یہ جو تیسری جو سطح ہے، تیسری جو چادر ہے، یہ ابھی عالم اسلام کو پوری طرح اس کے کور میں نہیں آ سکا ہے، طبقہ ہمارے ہاں ایلیٹ کا اونچا جو مغرب پرست ہے، بالکل وہاں پر وہ بات آ رہی ہے، لیکن عمومی طور پر نہیں۔ اس لیے سارا زور اس وقت لگ رہا ہے، این جی اوز کو اربوں ڈالر دیے جا رہے ہیں کہ یہ شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے تصورات، یہ خاندانی نظام ابھی عالم اسلام کے اندر جو ہے موجود ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ یہ کلیش آف سویلائزیشن نامی کتاب جو لکھی، سن 93 میں مقالہ لکھا تھا ہنٹنگٹن نے، سن 96 میں پوری کتاب لکھی، تہذیبی تصادم۔ وہ تہذیبی تصادم کیا ہے کہ یہ مسلم سویلائزیشن جو ہے یہ ہمارے لیے یہ ذرا ایک لوہے کا چنا ثابت ہو رہی ہے، یہ ہمارے اندر جو ہے مدغم نہیں ہو رہی، ایسیمیلیٹ ہم نہیں کر پا رہے اس کو، لہذا یہاں کلیش ہے۔ یہ تین سطحیں ہیں جو کہ فضا پر ہے، سیاسی سطح، معاشی سطح اور سماجی سطح۔ تیسری سطح میں نے کہا ابھی عالم اسلام پر پوری طرح نہیں آئی ہے، لیکن اس کے لیے زور لگ رہا ہے۔ اس ویمن لب، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ سب کچھ جو ہے ہمارے ہاں بھی جو آرڈیننس پاس کیا گیا، قانون بن گیا، تاکہ وہ زنا کے اوپر جو خوف طاری رہتا ہے عورت کے اوپر کہ زنا کا اگر ہو گیا معاملہ، میں مجھے پکڑے گی تو یہ سزا ہو جائے گی، اس سے اس کو آزاد کر دیا گیا، کوئی پرچہ درج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ 4 عینی گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی دے، پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب پرچہ درج ہوگا، ورنہ پرچہ ہی درج نہیں ہوگا۔ نو انویسٹیگیشن whatsoever۔ اس چیز کا اضافہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے ان تینوں چیزوں کی سورس کہاں ہے،
اس کائنات کے اندر سب سے بڑی سورس شر کی ابلیس لعین، اور اس وقت کم سے کم پچھلے 400 سالوں سے ابلیس لعین کے سب سے بڑے ایجنٹ یہود، یہ شیطنت کی قوت ہے سب سے بڑی، سیٹنک فورس، شیطانی قوت جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں نے سیکولرزم ایجاد کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وطنیت۔ بھائی ایک ملک میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں، فائدہ کسے پہنچا؟ یہودیوں کو، اے مائنیوٹ مائنورٹی۔ اگر مذہب کا معاملہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، جب مذہب کو ایک طرف نکال دیا، ٹھیک ہے برابر کے شہری ہیں، ہمارے حقوق برابر کے ہیں۔ تو وہ جو ان کو ایک دم اس سے سیکولرزم کی یہی وجہ ہے، آپ $1 نوٹ لے کر دیکھیں گے اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ پیرامڈ، اور پیرامڈ کے نیچے کیا لکھا؟ آرڈرس نووس سیکولورم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر ہمیں بنانا ہے، اور یہ 1776 اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ یہ 1776 جو ہے یہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی آزادی کا سال ہے، اور یہی ہے جب کہ آرڈر آف الومناٹی بنایا تھا یہودیوں نے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی پھر میں جب بیان کروں گا۔ یہودیوں نے ہی دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے سود کے لیے اجازت حاصل کی یورپ میں، اس سے پہلے سود وہاں حرام تھا، جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام۔ اور دونوں سود، جس کو آپ کہتے ہیں یوزلی، جو عام طور پر ذاتی استعمال کے لیے لوگ سود پہ بڑے سود کے اوپر لے لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ پٹھان جو ہے سود خور اب بھی موجود ہیں مختلف شہروں کے اندر، اڈے ہیں ان کے، بڑی طاقت ہے ان کی، اور ایک ہے کمرشل انٹرسٹ، یہ دونوں حرام تھے۔ لیکن یہ انہوں نے در حقیقت پھر اس کی اجازت لی، اور کیلوین نے ایک کتاب لکھی، اس کے نتیجے میں سود کو جائز قرار دیا گیا، اور بغاوت جو پوپ کے خلاف کر کے، پوپ کے خلاف بغاوت کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن پوپ کے تحت تو سود حرام تھا، تو پوپ سے بغاوت کر کے پہلا جو چرچ قائم کیا ہے پوپ سے باغی ہو کر، وہ چرچ آف انگلینڈ تھا، اور پھر جو پہلا بینک دنیا میں قائم ہوا وہ بینک آف انگلینڈ تھا۔ اس انگلینڈ کو یہودیوں نے کہا دس از our نیو اسرائیل، یہ تو ہمارا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں جنت مل گئی ہے، ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، سارے حقوق شریعت کے ہمیں حاصل ہو گئے، اور ہمیں یہاں پہ یہ جو ہے سود کے ذریعے سے ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ بینکنگ کا نظام پورا یہودیوں کے عیار فکر، ان کی سوچ، اس کا نتیجہ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود، اللہ نے جو نور اپنا پھونکا تھا انسان کے اندر وہ نکال کے اس سے باہر کر دیا، اب انسان حیوان بن کر رہا ہے۔ یہی معاملہ تیسری چیز کا ہے، ان کے جو باقاعدہ ہے پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، جو 1897 میں انہوں نے مرتب کیے تھے بیسل کے اندر، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، اس میں لکھا ہے یہ شرم اور حیا کی ساری قدریں ختم کرو، انسانوں کو حیوان بنا دو۔ جیسے کتا نہیں دیکھتا کہ یہ کتیا ہے، یہ میری ماں ہے کہ بہن ہے، کیا ہے کیا نہیں، بھائی مجھے کیا پتہ، اسے تو اپنی جو ہے جنسی خواہش پوری کرنی ہے، کتیا ہے بس، کتیا ہے ٹھیک۔ اسی طرح یہ سارا معاملہ ختم کرو، اور انسانوں کو اپنی شہوات اور خواہشات کا غلام بنا دو، حیوان بنا دو، تاکہ ہم حیوانوں کو پھر استعمال کر سکیں، جس طرح انسان حیوانوں کو استعمال کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں نا، ٹانگے کے آگے باندھ دیا، اسے کھانے کو اسے کچھ نہ کچھ تو دیں گے، تبھی اگلے روز بھی باندھیں گے۔ یہی ان کا معاملہ ہے۔ بیل کو آپ نے اگر جوتنا ہے ہل میں تو آخر آپ اس کی خوراک کو دینی ہے، تو ٹھیک ہے پوری دنیا حیوان بن جائے، کچھ نہ کچھ ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے، لیکن ان کی کمائی کا جو اصل ملائی ہے وہ ہم کھینچ لیں گے سود کے ذریعے سے، وہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور یہ جو تلچھن ہے ان کو چھوڑو۔ تو یہ در حقیقت تینوں چیزیں ان کا مرجع، منبع، سرچشمہ یہود ہے۔ اب آئیے ذرا نیچے اتر آئیے، یہ تو میں نے فضا کی بات کی ہے، ایک سیاسی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک معاشی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک سماجی سطح پر۔ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی، امریکہ بہت بڑی طاقت تھی، بے کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہے امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک اوشن ہے، اٹلانٹک اوشن، ادھر پیسیفک اوشن، دو بڑے بڑے جو ہے باہر ان کے درمیان یہ گویا کہ ایک جزیرہ ہے، بہت بڑا جزیرہ سمجھ لیجیے۔
لیکن اسے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے اپنی ترقی کی ہے، جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے، اور اس کے اندر ترقی کے بھی بہت سے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بہرحال دی ڈیول ہز ڈیو، لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کہ جرمنی چھا گیا تھا، یہ سارا یورپ اس نے فتح کر لیا، یہ فرانس وغیرہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ سارے ممالک کی جب فتح کر لیے، برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لندن جو ہے اتنا برباد کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کی شکل پیدا نہیں ہو جاتی تھی، اس لیے بمبارڈمنٹ وہاں ہوئی. تو چرچل نے بڑی کوشش کی، دورہ بھی کیا، کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آ جائے، ہمارا ساتھ دے اور جرمنی اور جاپان کو شکست دے. لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹنٹ تھا. اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کی سازش سے ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ خود ہو گیا. پرل ہاربر ایک بہت بڑی جگہ ہے، یہ جو پیسیفک اوشن ہے، بحر الکاہل، تو ادھر جاپان جو بہت قریب ہے ایشیا کے، ادھر سے یو ایس اے اس کے تقریباً درمیان میں، جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایس اے سے ذرا بعید تر ہے. یہ جزائر کہلاتے ہوائین آئی لینڈز، ہوائی. اب یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے. یہاں ایک بہت بڑی بندرگاہ پرل ہاربر، وہاں انگریزوں کا بہت بڑا اڈا تھا، نیوی بیس، بہت بڑا بہت بڑا. اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ کیا وداؤٹ اینی وارننگ، اور ان کے جہاز غرق کر دیے، ان کے بے شمار لوگ ختم ہو گئے، بربادی، تباہی، بہت بڑی تباہیات. اس کے نتیجے میں یہ شیر جو اپنے کچھار میں سویا ہوا تھا یہ اٹھا. اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا. اس کے بعد پاسا پلٹ گیا. انہوں نے امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو جرمنی کا بھی ختم ہو گیا. جاپان کے اوپر تو 2 بم گرائے تھے تو اس کا برکس اس سے نکل گیا. اللہ اللہ خیر سلام. اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے میدان میں. لیکن اس کے بعد بھی تقریباً نصف صدی تک، 40-45 برس تک، امریکہ کا ایک مدعا مقابل سامنے کھڑا تھا، اور وہ یو ایس ایس آر تھا. اب جو رشین ریولوشن آیا تھا رشیا کے اندر 1917 میں، اس کے بعد کمیونزم جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، پورا مشرقی یورپ کمیونسٹ ہو گئے، چائنا کمیونسٹ ہو گئے. آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمیونزم پہنچ گیا، کیوبا وہ ابھی تک کمیونسٹ ہے. یہ طوفان اس تیزی سے اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کو سر توڑ کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے ٹو کنٹین اٹ، اس کا گھیراؤ کرے. کس لیے؟ اسی لیے سینٹو بنی، اسی لیے سیٹو بنی، اسی لیے نیٹو بنی، نارتھ اٹلانٹک الائنس، سینٹرل ایشین الائنس، ساؤتھ ایسٹ ایشین الائنس. سینٹو سے پہلے بنی تھی بیڈو، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کے بعد وہ سینٹو بنا. یہ پتہ نہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ سارا گریک ہوگا معاملہ، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، کہ یہ تاریخ جو ہے وہ اب ان کے سامنے تو نہیں ہے. یہ ساری پالیسی، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ایک طرف کمیونزم کا سیلاب آ رہا تھا، دوسری طرف فضا کی تسخیر میں رشیا بازی لے گیا، سائنس میں بازی لے گیا. سب سے پہلے ایسٹروناٹس جو ہے وہ تو رشین سے جو گئے فضا کے اندر، خلا کے اندر، فضا نہیں خلا کے اندر. تو امریکہ کام رہا، اور اس کی ساری بھاگ دوڑ اس پر تھی کسی طریقے سے اس طاقت کو نیچا دکھایا جائے. لہذا معاہدے سینٹو اور سیٹو اور نیٹو یہ سب کے سب کس لیے تھے؟ ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یو ایس ایس آر کی ایک تو اکانومی بیٹھ گئی، اور دوسرے خاص طور پر جو حماقت ہوئی رشیا سے یا یو ایس ایس آر سے کہ وہ افغانستان میں حملہ آور ہو گیا. یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس کے مقابلے کے لیے. امریکہ کو بہترین موقع مل گیا، مریں گے افغان، پیسہ ہم دیں گے، پیسہ دیں گے، ہتھیار دیں گے، مرو تم، ہم نہیں مریں گے، لڑو تم، لڑو ان سے، روسیوں سے، پیسے جتنے چاہو لے لو. بڑے بڑے ٹرنک، بڑے بڑے بکس بھرے آ رہے ہیں ان کے ڈالرز کے، اور بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو معلوم، مجاہدین جو تھے افغانستان کے، یہ حکمت یار صاحب اور فلاں صاحب، یہ کیسی عجیب گاڑیوں کے اندر بڑی بڑی سائز کی 4 وہیل ڈرائیو گاڑی کا پیسہ تھا. امریکہ کا پیسہ، امریکہ کا ہتھیار، امریکہ کے اسٹنگر میزائل دے دیا، جس کی وجہ سے اصل شکست ہوئی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ان 2 فیکٹرز کا کہ یو ایس ایس آر بیٹھ کے ختم ہو گیا. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی. نوٹ کر لیجیے اس بات.
یہ میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امریکہ پہلے نہیں آیا بین الاقوامی معاملات، جس طرح کہ اب بھی چین کہیں بین الاقوامی معاملات میں آنے کو تیار نہیں، وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پر لگا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اکانومی کو اتنا مضبوط کر لوں کہ پھر جو ہے ہر بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ میں ٹکرا سکے۔ اسی طریقے سے امریکہ اپنے کھڑا ہوا، اپنے ہاں ترقی کر رہا ہے اپنے ہاں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، پرل ہاربر کا معاملہ ہو گیا، تو پرل ہاربر میں ہو سکتا ہے یہودیوں کی سازش ہو جائے، لیکن میں یقین کے ساتھ میں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاپانیوں کو ویسے ہی دماغ خراب ہو گیا، لہٰذا انہوں نے جا کے حملہ کر دیا اور بہت بڑا نقصان پہنچایا امریکہ کو، جس کے نتیجے میں وہ میدان میں آیا۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ ختم ہوا جرمنی، جاپان، اور پھر اس کے بعد جو ہے صرف کولڈ وار رہ گئی، ہاٹ وار نہیں رہی۔ ایٹمک وار ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، لہذا پچھلی صدی کا جو ہے سیکنڈ ہاف وہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی میزائل ادھر سے میزائل، ایک دوسرے کو دیکھ کھڑے ہوئے، تنے ہوئے۔ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی ایکسیڈنٹلی بھی کوئی بٹن دب گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ جو پھر جنگ ہوگی، وہ جو ایٹمک وار ہوگی، اس کے بعد دنیا نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اتنے ہتھیار تھے روس کے اب بھی ہے، اور اتنے ہتھیار امریکہ کے پاس اب بھی۔ دیکھیں بہرحال اس کے بعد اب جو سمجھیے بات، جب امریکہ سول سپریم پاور ارتھ بن گیا، اب پچھلی صدی کی آخری دہائی سے ان کے ہاں تھنک ٹینکس، ان کے انٹلیکچوئلز، ان کے جو ٹاپ کے پالیسی ساز ادارے ہیں، ان سب کا ایک مرکزی پوائنٹ یہ ہو گیا، غور کرو، سوچو، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن۔ چنانچہ ان کے ہاں جو سب سے بڑی بات تھی وہ کیا کہتے تھے، 21ویں صدی کو امریکہ کی صدی بنانا، اس کے لیے کیا کرنا ہو، ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن، کہ امریکہ جو ہے وہ اسی پوزیشن میں رہے، سول سپریم پاور آن ارتھ۔ اسی کو کہا گیا ہے پولیس مین، دنیا کا پولیس مین جو ہے وہ امریکہ ہو، جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت سے ہو، جنگ ہو تو اجازت سے ہو، صلح ہو تو اجازت سے ہو۔ یہ ساری پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کا غور ہوتا رہا، اور اس غور کا نتیجہ کیا نکلا، اب اس میں لوگ دیکھیے، نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ ایک سول سپریم پاور بن جائے۔ نمبر 2 یہ کہ دجالی تہذیب کا، تمدن کا اس کو بقا، اس کو دوام دینا، یہ بھی ان کے پیش نظر تھا۔ یہ دجالی تہذیب جو پچھلے 300 برس کے اندر ابھری ہے یہودیوں کے ذریعے سے، دجالی تہذیب کو باقی بھی تو رکھنا ہے نا، برقرار رکھنا ہے، کوئی تہذیب اس کے مقابلے میں نہ آنے پائے، کوئی تہذیب اس کو جو ہے چیلنج نہ کرنے پائے۔ تو پہلا مقصد امریکہ کا سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی پوزیشن کو محفوظ کرنا۔ دوسرا مقصد یہ تو دجالی تہذیب ہے، 3 لیئرز جو میں نے گنوائی ہے، ان کو برقرار رکھنا۔ تیسرا مقصد، کیونکہ اصل جو مائنڈ ہے پیچھے وہ زائنسٹ کا ہے، اور یہ زائنسٹ جو ہے صہیونی 2 طرح کے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ ان دونوں کا جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو مکمل کرنا ہے، یہ تیسری بات ہے۔ وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، آرمگڈون ایک بہت بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں، گریٹر اسرائیل کا قیام جس میں تقریباً مڈل ایسٹ کے تمام ممالک آ جائیں گے۔ نمبر 3 مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنا، امت الصخرہ کو گرانا، تاکہ وہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے کھلا مل جائے، وہاں پر وہ اپنا 3rd ٹیمپل بنا لے۔ نمبر 4 نمبر 5 اس میں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھ دیں گے، جو اس وقت رکھا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر، وہ پتھر کہ جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ اب جو ہے ایک کرسی کی شکل میں ایک سیٹ کے طور پر لگا ہوا ہے، اور وہی ہے یہ تھرون ہے ڈیوڈ کا جو وہاں پر رکھا ہے۔ ان کا پروگرام ہے کہ پھر لا کر 3rd ٹیمپل جب بن جائے گا وہاں پر لا کر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا ان کا جو ہے وہ۔ چوتھا، عالم اسلام کے جو وسائل ہیں، خاص طور پر تیل، ان کا قبضہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ ہم کہتے تو رہتے ہیں، امریکہ کے مقاصد کیا ہیں ان کو سمجھیں۔ چوتھا کیا ہے، دنیا میں خاص طور پر تیل جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا۔ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک رسی ہوتی ہے مختلف لڑیوں سے بٹ کر اس کو بنایا ہوتا ہے، یہ 4 لڑییں ہیں جو بٹی ہوئی۔ اب یہ کہ ہر جگہ پر کہیں پر ان میں سے 2، کہیں پر 3، کہیں پر 4، جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے آپ کو انہی مقاصد میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 یا 4 مقاصد ملے۔
لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس ضمن میں امریکہ نے جو طے کیا، یہ جو بش کے دور جو ہے خاص بات، عالمی رائے عامہ کوئی پرواہ نہیں، یو این او کوئی پرواہ نہیں، اپنے الائز یورپینز کوئی پرواہ نہیں، اور البتہ اپنی رائے عامہ کو تیار کرنے کے لیے، جنگجوئی کے لیے، ایک جنگیں جو ہیں خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اور عالم اسلام کے اوپر مسلط کر دی جائیں، اس کے لیے انہیں ضرورت تھی پیسہ۔ پیسہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو کانگریس جو ہے وہ اس کو سینکشن کرے گی، کانگریس کے اندر نمائندے بیٹھے ہوئے عوام کے، اپنے عوام کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات خود ایک سازش گھڑ کر ٹوئن ٹاورز کو گرایا، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی تھی امریکہ میں، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر۔ جیسے پرل ہاربر کے نتیجے میں امریکہ ایک دم اٹھا تھا، وہ شیر جو ہے دہاڑتا ہوا اپنے کھنچار سے نکلا تھا، ایسے ہی اب پھر ضرورت ہے کوئی امریکہ کو اتنا بڑا نقصان پہنچے جتنا بڑا پرل ہاربر میں پہنچا تھا، تاکہ پوری قوم پورے غصے کے اندر آ گئے کہ ٹھیک ہے تہس نہس کر دو اب۔ تو یہ بش کی پالیسی، جسے بش ڈاکٹرائن بھی کہا گیا، ہمارا ڈاکٹرائن ہے بش ڈاکٹرائن، ہمیں کوئی جہاں کہیں سے ہمیں اندیشہ ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہم پہلے حملہ کرنے میں پری ایمپٹ کریں گے، یہ کھلا باتیں کہی، اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اس رائے عامہ کے خلاف جو ہے، اس رائے کے خلاف کتنے بڑے بڑے جلوس نکلے، یورپ میں لندن میں جتنا بڑا جلوس نکلا اس کی تاریخ نہیں ہے، پورے لندن کی تاریخ کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ امریکی جو ہے، جو ان کا جو ہے اپنا رائے عامہ، اس کو انہوں نے اپنے ٹی وی کے ذریعے سے، اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پوری طریقے سے ہموار کر لیا کہ یہ جو کچھ کیا ہے پرل ہاربر، یہ مسلمانوں نے کیا، یہ اسامہ نے کیا، القاعدہ نے کیا ہے، ٹوٹ پڑو ان پر، ہمارے وجود کو خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بھی جو ان کے سول رائٹس ہیں ان کو ختم کیا، اور وہاں پر جو بھی سول لبرٹیز ہے جو ان کے لیے بہت قابل فخر چیزیں تھی، ان کے اندر بھی کٹوتیاں کی۔ یہ ساری اسکیم اس لیے کی ہے تاکہ امریکی رائے عامہ بش کی جنگجوئی جو ہے اس کے لیے مواد فراہم کرتی رہے، پیسے سینکشن کرتی رہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر ڈیلی کا خرچہ ہے، یہ کوئی آج ایک یہ نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، کئی بلین ڈالر ڈیلی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اس جنگجوئی کے لیے، اس میں مقصد پھر نوٹ کر دیے چاروں ہیں۔ نمبر ایک، اپنی سول سپریم پاور ارتھ کی حیثیت برقرار رکھنا۔ نمبر دو، دجالی تہذیب کو برقرار رکھنا بلکہ اس کو آگے فروغ دینا، اور مسلمانوں میں جو بھی قدیم جو تصورات ہیں شرم اور حیا اور عفت و عصمت کے، ان کو بھی برباد کر دینا۔ نمبر تین، 5 آئٹم ایجنڈا آف دی زائنسٹ، ان کو پورا کرنا ہے۔ اور نمبر چار، عالم اسلام کے خاص طور پر جو تیل کے ذخائر ان پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ چاروں مقاصد جو ہیں گتھے ہوئے ہیں آپس میں، جیسے کہ ایک رسی کی جو لڑیاں ہیں گتھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی کے تحت انہوں نے اس قدر عظیم، یہ جنگجو صدر کہلاتا ہے بش جو ہے، یہ صدر جو جتنے بھی امریکہ کے گزرے ہیں سب سے بڑا جنگجو، جس نے یہ کہا مجھ سے خدا نے کہا جنگ کرو، مجھے خدا نے حکم دیا۔ بہت کٹر ہے یہ کرسچین اور ایونجلسٹ ہے۔ بلی گراہم جو ایک بہت بڑا جو ایونجلسٹ تھا، اس کا باپ مرید تھا، اس کے بیٹے کا یہ مرید، اور یہ لوگ جو ہے ایک مرتبہ، ابھی میں نے کل ایک اخبار میں پڑھا ہے کہ 2005 میں اس نے جو کٹر کرسچین آرگنائزیشن ہیں انہیں $40 ارب دیے، $40 ارب۔ اور 2004 میں، یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے، تازہ اطلاع ہے، 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ آپ سعودی عرب پر بھی حملہ کرو، پاکستان پر بھی کرو، شام پر بھی کرو۔ یہ خبریں ہم پڑھتے رہے ہیں، یہ خبر نہیں آئی تھی، لیکن یہ خبریں پڑھتے رہے ہیں کہ اس امریکہ جو ڈیفنس فورسز ہیں، جو کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، وی آر آلریڈی آؤٹ اسٹریچڈ، ہم پہلے ہی اتنے جو ہے پھیل گئے ہیں، ہماری قوت جتنی منقسم ہو گئی ہے، افغانستان میں ہے اور وہ عراق میں ہے، اور اڈے تو ہمارے نمال کہاں بنے ہوئے، اڈا جہاں بھی ہوتا ہے وہ آدمی تو ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، فوج تو ہوتی ہے نا، تو آخر کہاں سے کتنی فوج لائیں گے؟ یہ تو ان کو روکا ہے، ورنہ یہ کہ یہ نیو یارک ٹائمز کی اطلاع ہے کہ 2004 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ حملہ کیا جائے سعودی عرب پر بھی، پاکستان پر بھی اور شام پر بھی۔ یہ جو جنگجوانہ انداز ہے اور پری ایمپشن اور بش ڈاکٹرائن جس کا نام دیا گیا ہے، اب اس کے لیے یہ ڈرامہ جو ہے ٹوئن ٹاورز کا رچا کر پھر جو حملہ کیا گیا، اس جنگجوئی کا اولین ہدف کون بنا؟ عالم اسلام۔ کیوں؟ نمبر ایک، وہ جو پرانی کہاوت ہے
نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزت، نزلہ گرتا ہے انسان کے جسم کے کمزور جو بھی آگاہ ہوتے ہیں ان پر نزلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو مسلمان ہیں کمزور ہیں، اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنا یہ سب سے پہلا جو ہے فتوحات اس کو کر لینا ہے۔ نمبر دو، تیل کے عظیم ترین ذخائر جو ہیں وہ مسلمانوں کے قدموں نیچے۔ کہ آپ کو معلوم ہے خلیج کا سارا تیل کا ذخیرہ جو ہے عربوں کے قدموں تلے ہے۔ ایران کا بھی وہ پٹی جو ہے، ایران کی اہواز کا صوبہ کہلاتا ہے، جو پٹی جو ہے جو ساحل بنتا ہے مشرقی ساحل جو ہے گلف کا، وہاں بھی عرب آباد ہے۔ وہ اسی لیے ایک نقشہ ان کا یہ ہے کہ ایک نئی اسٹیٹ بنائیں گے، عرب شیعہ اسٹیٹ، جس میں سعودی عرب کی بھی مشرقی پٹی آ جائے گی اور ادھر سے ایران کی مغربی پٹی آ جائے گی، گلف کے دونوں طرف۔ اور یہ گویا جیسے پاجامہ ہوتا ہے، نیچے سے دو آ رہے ہیں اوپر جا کر وہ ایک، تو یہ اس کے بعد کویت اور جو جنوبی حصہ ہے جو یہاں شیعہ آباد ہے وہ عراق کا، یہ شامل کر کے نیو شیعہ عرب شیعہ اسٹیٹ بنانے کا پروگرام رکھا ہے۔ یہ نقشہ ہے، وہ شاید کر چکے ہیں، یہ ان کے پروگرام ہے۔ نمبر تین یہ ہے کہ دجالی تہذیب کے لیے یہ جو رکاوٹ ہے وہ صرف عالم اسلام میں ہے، باقی دنیا تو حیوان بن چکی ہے۔ باقی دنیا میں تو شہوت رانی جو ہے دنیا میں عصمت و عفت کس شے کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، ختم ہو چکا۔ وہ جو بھی ہے اس تہذیبی جو غلبہ چاہتے ہیں، وہ اپنی تہذیب کا جو چاہتے ہیں ڈنکا بجے، اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی ہے، مسلمان ممالک میں ابھی تک قائم ہے وہ اسلامی جو بھی کچھ نہ کچھ معاشرہ ہے ہمارا، والدین کی کوئی عزت و احترام ہے، والدین کی خدمت کرنے کو کچھ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، ادب کرتے ہیں ان کا۔ پھر یہ کہ ایک بیوی ایک شوہر 50 سال تک ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، غلطیاں کبھی کسی سے کوئی ہو گئی ہو، لیکن ہمارا خاندانی نظام انٹیکٹ ہے۔ ساری توجہ جو ہے والدین کی اولاد کے اوپر مرکوز ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا تیرا بس کا ہوا، لڑکی تیرا بس، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ناؤ بی آن یور اون فیٹ، اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اب ہم تمہارے ذمہ دار نہیں، ہم نے بس پال دیا پوس دیا جتنا پالنا پوسنا تھا، پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ظاہر بات ہے ختم، خاندانی نظام برباد ہو گئے۔ تو یہ نمبر تین یہ ہے۔ اور نمبر چار یہ جو زائنزم کا جو 5 نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ تو ظاہر بات ہے مڈل ایسٹ سے متعلق ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر یہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے بہت جلد شاید مسجد اقصیٰ کو اور قبۃ الصخرہ کو گرا دے، اس کے نتیجے میں ایک طوفان برپا ہوگا اور پھر حملہ آور ہو گئی ہے اس کو دبانے کے لیے، جس کو حضور نے فرمایا حدیث میں 80 علم لے کر عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے مسلمانوں، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ۔ یہ نیٹو جو ہے جو تیار ہو رہی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے مسلسل، حالانکہ نیٹو جو بائی گئی تھی روس کے خلاف، USSR کے خلاف، وہ تو ختم ہو چکا، وہ تو کوئی چیلنج نہیں، اگرچہ کچھ ابھر رہا ہے تھوڑا سا دوبارہ، لیکن ابھی اس کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کر سکے۔ یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر بات جنگ تو یہی ہوگی، اس جو ہے گریٹر اسرائیل کے اندر پورا عراق لینا ہے، گریٹر اسرائیل میں پورا شام لینا ہے، پورا لبنان لینا ہے، اور ترکی کا کچھ جنوبی حصہ لینا ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ لینا ہے، بشمول مدینہ منورہ۔ مکے کی بات وہ نہیں کرتے، وہ تو اس لیے کہ کبھی بھی وہ مکے میں آباد نہیں رہے، مدینے میں آباد تھے یہودی، اور مصر سے سارا اس کا جو زرخیز علاقہ ہے، دی فرٹائل ڈیلٹا آف نائل، وہ لینا ہے۔ یہ جشن کا علاقہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی جو ہے جا کر جو سارے حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جو جا کر آباد ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ اس علاقے میں تھے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اس جنگجویانہ جو پروگرام تھا بش کا، اس کا ہدف اولین جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے۔ اب میں چند منٹ ہے میرے پاس، میں آپ سے عرض کر دوں جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے امریکہ میں اس وقت، اوباما وہ جو صدر بن گیا ہے، براک ایچ اوباما، اب اس سے بڑی امیدیں بھی وابستہ کی جا رہی ہیں، شاید وہ کوئی تبدیلی لائے گا، شاید وہ کچھ اچھا کام کرے گا، شاید بہرحال مسلمان کا خون اس کی رگوں کے اندر ہے، اس کا باپ اور دادا مسلمان تھے، ماں جو ہے تو عیسائی تھی، وہ تو وائٹ امریکن تھی، لیکن باپ جو ہے وہ کینیا کا ایک مسلمان تھا، سیاہ فام تھا۔ بہرحال یہ ہے اس کی رگوں میں کوئی نہ کوئی خون ہے، کوئی جینس تو آن ہے، تو بڑی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن بات یہ سمجھ لیجیے
پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دو ہوتی ہیں، ایک ڈومیسٹک، ایک گلوبل یا انٹرنیشنل۔ یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں ان میں ڈومیسٹک پالیسیز میں کچھ چینجز آ سکتی ہیں، یعنی ٹیکس کے اندر زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائیں، یہ دروازے کھولتے ہیں ڈومیسٹک پالیسی۔ ان کی جو گلوبل ہوتی ہیں، انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہیں، فارن پالیسی، وہ تو 10-15 سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر، اور اس کے لیے بڑے سے بڑے تھنک ٹینکس، 3 جو سب سے بڑے ادارے ہیں اس میں جو حصہ لیتے ہیں، CIA ہے، پینٹاگون جو ان کی فوج کا مرکز ہے گویا کہ ان کا دفاع کا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس میں جو بہترین انٹلیکچوئل لے آتے ہیں، بہترین جو ہیں ذہین لوگ، بہترین ان کے جو ہے پروفیسرز وغیرہ، ان کے تھنک ٹینکس بنتے ہیں، وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور کوئی بھی امریکی صدر آ کر اس کے اندر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ پالیسی بشتی جو کہ تو جاری رہے گی۔ چنانچہ اب آپ دیکھیے پہلا کام کیا کیا اس نے، ایک بڑے کٹر یہودی کو چیف آف سٹاف آف وائٹ ہاؤس بنایا، کٹر، اس کا نام ہے رام ایمانوئل۔ امانویل یہ پرانے نام ہوتے ہیں یہودیوں کے، اور اس میں رام پہلے۔ یہ کٹر ہے، جو لیکور پارٹی ہے اسرائیل کی، جو کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مذہبی ہے، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، زیادہ رائٹسٹ ہے، یہ اس سے اس کا تعلق، اسے اس نے بنایا ہے۔ اور اسرائیل کے اخبارات نے جو ہے فتح کے شادیانے بجائے ہیں کہ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب تو ہمارا آدمی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس تو جا کر بیٹھ گیا ہے، چیف آف سٹاف، وائٹ ہاؤس کے پورے سٹاف کا چیف، پورا سیکریٹریٹ کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے اتھارٹی، وہ رام ایمانوئل ہے، وہ عیسائی کٹر یہودی۔ نمبر 2، غور کیجئے، ایک ہندو کو اس نے اپنا بشیر بنایا ہے، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ خاص طور پر ایک بڑی کٹر قسم کی، متعصب قسم کی، مسلمانوں کی بہت شدید مخالف جماعت ہے، وشوا ہری پرشانت، اس کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل، یہ اس سے متعلق، اس کو اپنا بنایا ہے ایڈوائزر۔ گویا کہ ایڈوائزر کس کے لیے ہوگا؟ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوگا، تبھی تو ایک ہندو کو لیا ہے، ہندوستانی کو لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے کہ کسی خیر کی توقع نہ رکھیے۔ وہ فساد جو چل رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور جو میں نے دوسری آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ اب اس وقت صورت کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اس لیے کہ اس وقت جب غزوہ احزاب کے موقع پر فوجیں آئی تھیں تو وہ اوپر سے بھی آئی تھی، نیچے سے بھی آئی تھی۔ اوپر سے مراد شمال اور مشرق، اور جنوب جو ہے وہ نیچے کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اسی طرح میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ایک تو اوپر ہے غلاف ترین دجالیت کے، اور ایک زمین پر یہ ہے پروگرام جو بن رہا ہے، یہ جو ساری لابی جو ہے زائنسٹ لابی، اس کے اندر یہودی بھی ہے اور اس میں عیسائی زائنسٹ بھی ہے، ان سب کا یہ نقشہ ہے عالم اسلام کو درہم برہم کر دینے کا، مڈل ایسٹ کا ایک نیا نقشہ بنانے کا، مڈل ایسٹ کے اندر ایک گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کا، اور وہ بھی جو میں نے 4 مقاصد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سب جو ہے ان کو پورا کرنے کی بات آگے جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ ان کے کیے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، وما یشاؤون الا یشاء اللہ، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا اللہ کا کیا نقشہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ہمیں آخری سزا دینے پر تل گیا ہو، ٹھیک، آخری سزا کے ہم مستحق ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر عرب، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود، اور پھر انہوں نے اللہ کے نظام کو قائم نہیں کیا، وہی مغرب کا نظام، وہی سعودی نظام، وہی سارا نظام، وہی تہذیب، وہی تمدن، سارا قسم۔ اور نمبر 2 سب سے بڑے مجرم ہم پاکستانی مسلمان، جنہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا، لاکھوں جانیں دی، ہزارہ عورتیں ریپ ہوئی، ہزارہ عورتیں رغوا ہوئی اسلام کے نام پر۔ ہمیں اسلام کے چاہیے، کہاں ہے وہ اسلام؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آخری سزا دینے پر آ جائے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک تقریر کے اندر، کہ یہ جو 5 نکاتی کی جو ایجنڈا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے میرے نزدیک یہ امریکہ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں، کیونکہ اگر اس سے پہلے کہیں ہو گیا اور کہیں ایک طوفان آ گیا عالم اسلام کے اندر، عوامی جو ہے بہاؤ کے اندر حکومت جو ہے بہہ گئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں یہ ہتھیار آ جائے۔ یہ ہتھیار میں پہلے ہنسا کرتا تھا کہ جب یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ ہتھیار جو ہے
یہ ایٹمک ہتھیار یہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں، میں ہنستا تھا کیسے ممکن ہے پاکستان کے اندر، کیا فنڈامنٹلسٹ کی کوئی حکومت بننے کا امکان ہے؟ اب مجھے نظر آ رہا کہ ممکن ہے۔ جس دن مسجد اقصیٰ گرائی گئی اور جس دن قوت الصخرہ گرا، ایک قیامت آئے گی عالم اسلام۔ ان کی حکومتیں اور ہیں، عوام اور ہیں، عوام کے جذبات اور ہیں، ان کے اندر جو طوفان برپا ہوگا اس کو پھر ختم کرنے کے لیے وہ جو پھر 80 علم لے کر فوجیں آئیں گی تاکہ ان کو ختم کرے۔ تو یہ ساری بات جو ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال اب ہوگا کیا، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو، جو میں نے دیکھا ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، وہی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر اگلا موضوع ہے جس پر میری گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔